میں اس وادی میں طے نہیں. دیکھیں میں نے جب شروع آج سے میں عرض کروں یہ آج سے 10-15 سال پہلے کی بات ہے, بہت سال پہلے کی بات ہے. میں نے امریکہ میں ادھر ٹی وی میں ایک ٹی وی اسٹیشن پہ جا کے میں ادھر پیسے دے کے, ادھر امریکہ میں بہت آسان ہے, آپ کے اس زمانے میں یوٹیوب وغیرہ نہیں تھے, ادھر آپ پیسے دے کے اس سے ٹائم خریدتے ہیں. تو میں ادھر سے ٹائم پیسے اپنے جیب سے پیسے دے کے ٹائم خریدا اور وہاں پہ جا کے پروگرام کرتا تھا اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ. تو وہاں پہ جو وہ اسٹوڈیو والے تھے وہ بڑے کٹر سنی تھے, انہوں نے 2 پروگرام میرے دے کے سب میرے کاٹ دی. وہ میں صحابہ کے خلاف کچھ نہیں کہتا تھا, میں اہل بیت علیہ السلام کی فضائل بناتا تھا, سناتا تھا. تو اس نے پروگرام کاٹ دی. تو پھر میں نے کہا کہ بھئی اب ختم ہو گیا, ختم بات. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے کہا کہ میں اپنا کیوں, یہ لوگوں نے جماعت عمریہ نے اپنا اسٹیشن بنایا, میں کیوں نہ بناؤں. تو میں نے اپنے پیسوں سے, اللہ جانتا ہے, بہت ہی ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بنایا اور بہت یعنی مشکلات کے ساتھ. ٹی وی اسٹیشن بنانا یہ یوٹیوب چینل بنانے سے بہت مختلف ہے. تو میں نے وہاں پہ اپنے پیسے سے میں نے یہ اسٹیشن بنایا, ٹی وی چینل بنایا سیٹلائٹ پہ, وہ صرف امریکہ میں نشر ہوتا تھا. تو میں آیا, میں اس لیے نہیں آیا کہ میں مخالفین کے ساتھ وہ کروں, مناظرہ کروں, میرا نیت ہی میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا. میں جب آیا ہوں تو میں یہ اخلاقی باتیں کہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, عورتوں کی طرف نہ دیکھو, یہ روایت, اور پھر اہل بیت علیہ السلام کے ایام جو ہوتے ہیں, وہ جب میں نے فون نمبر اسکرین پہ ڈالے نا کہ کال ان شو لینے, وہ کال جب وہ شروع ہوا ہے تو سب سے پہلے کہ شیعہ کافر ہیں, وہ سامنے انہوں نے مجھے کھینچ لیا بھائی. جب میں نے کال نمبر رکھا, تم تو ذوالجناح کی عبادت کرتے ہو, تم تو گھوڑے کی عبادت کرتے ہو, تم مشرک ہو, تم شب عاشور کو جا کے وہ کرتے ہو, اپنی ماؤں کے ساتھ تم زنا کرتے ہو, اس طرح کی. تو میں مجبور ہو کے بھائی, میں مجبور ہو گیا, جب سب کالر سوال یہی کرتے ہیں, میں مجبور ہو گیا, میں جواب دینے لگا ان کے اپنی کتابوں سے. پھر جب وہ سرپرائز ہو گئے تو انہوں نے یہ تماشا شروع کر دیا کہ یہ کتابیں ہماری نہیں ہیں, کیونکہ وہ شروع میں کتابیں نہیں دکھاتا تھا اسکرین پہ. وہ تو میں نے خود تصدیق کیا, ایسے ہی بس کہہ دیتے تھے, ان پڑھ اور جہالت کی وجہ سے کچھ کہہ دیتے ہیں, ایسے سوال جن کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اللہ یاری صاحب, میں عقلی جو ایک منٹ مجھے تکمیل کامل کرنے دیں, ایک منٹ. جی چلیں کر لیں. تو پھر وہ کہتے تھے یہ کتابیں ہمارے نہیں ہیں, یہ اللہ یاری جو جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ بخاری میں نہیں لکھا. تو پھر میں مجبور ہوا, میں نے وہ سیٹ اپ کر دی تاکہ میں کتابیں بھی دکھا سکوں. میں کتابیں دکھانے لگا. پھر ہوا یہ کہ اس امریکہ میں کیونکہ مسلمان شیعہ ہیں لیکن کم ہیں, اصل تو آڈینس تو یورپ میں بھی نہیں, مڈل ایسٹ میں, ایران میں, افغانستان وغیرہ میں, عراق میں. تو میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ تم میری مدد کرو تو تاکہ میں اس چینل کو انٹرنیشنل کر دوں. پھر لوگوں نے بہت ہیلپ کی, امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں شیعہ حضرات, انہوں نے بہت, چھوٹے بچوں نے چندے جمع کیے, مساجد میں, گھروں میں, بہت لوگوں نے سپورٹ کیے. اور وہ بہت, یہ سب اس میں سب سے آگے جو تھے ہمارے افغانی بھائی تھے, انہوں نے بہت سپورٹ کی. ایرانی بھی کچھ تھے لیکن زیادہ سر افغانی. اور یہ انہوں نے بچے جا کے برف, یہ امریکہ میں برف پڑتا ہے نا سردیوں میں, برف صفائی کرتے تھے لوگوں کے گھروں میں پیسے لے کے اللہ یاری کے چینل کو, اس طرح. تو ان کے پیسوں سے میں نے یہ چینل, بالکل اللہ جانتا ہے, کوئی شک نہیں, اس کو میں نے پھر انٹرنیشنل بنا دیا. انٹرنیشنل جب بنا دیا, تو پھر جب ایران میں اس زمانے میں یہ تھا, ایران میں وہاں پہ بہت سارے چینل تھے وہابیت کے, شیعوں کا کوئی چینل نہیں تھا. شیعوں کے چینل تھے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے, ان کو کہتے تھے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, وہ غلط عقائد وغیرہ. جب انہوں ایرانی تو پاگل ہو گئے, جب انہوں نے میرے پروگرام دیکھے, وہ اتنے پاگل ہو گئے, عاشق ہو گئے سب. تو پھر ہوا یہ کہ میں نے کہتے کہ بھائی ایرانی کہتے ہیں کہ ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے. ہم نے کہا کہ چلو قم میں دفتر کھول دو. قم میں اصفہان وغیرہ میں میں نے, میرے دوست وغیرہ تھے, انہوں نے دفتر کھول دیے. پھر پورے ایران میں چھا گیا تھا, ہمارا جو چینل تھا نمبر 1 تھا. تو یہ پھر ایرانی حکومت نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ تو اللہ یہ تو قبضہ کر لے گا. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ہمارے دفاتر کو بند کر دیا, ہمارے بینک اکاؤنٹ میں پیسے تھے, لوگوں کے چندے تھے, وہ سب یہ خامنئی نے نکال لیے ملعون نے, اور ہمارے دوستوں کو انہوں نے جیل میں ڈال دیے. اور جتنے ہمارے جو وہ کیونکہ وہ دفتر میں ہوتا تھا نا, وہ لسٹ ہوتا تھا کس نے پیسے دیے, ان سب کو پکڑ لیا انہوں نے کہ جنہوں نے اللہ یاری کی مدد کی. اور سب سے توبہ لے لو کہ بھئی کبھی اللہ یاری کو اب کال نہیں کرنا, کبھی پیسے نہیں دینا. علماء بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے, یعنی بڑے علماء, سینئر علماء, وہ ہمارے سپورٹ کرتے تھے, پیسے بھیجتے تھے, کیونکہ چینل کے بہت خرچے ہوتے تھے ہر مہینے, لاکھوں ڈالر کے حساب میں خرچے ہوتے تھے. تو اس خرچہ سب لوگ دیتے تھے, عوام دیتے تھے, علماء دیتے تھے. تو ان کو کانٹیکٹ, ان کو پکڑ لو کہ بھئی اب آج کے بعد $1-8 بھی دے دیا تو آپ کی خیر نہیں ہے. اور انہوں نے یہ کیا کہ ہمارا جو سیٹلائٹ تھا اس کے خلاف انہوں نے یہاں تک, ہمارے سے اتنا خطرہ تھا ان کو کہ ہمارے پروگرام سیٹلائٹ کے خلاف, یہ وہ ایک ہوتا ہے نا
ट्रांसमिट करते थे, वो वेव्स के वो सैटेलाइट वो वहां पे वो उसकी नशरियात में खलल पड़ता था। वो सही क्लियर नहीं होती होगी ना, सिग्नल क्लियर नहीं आता उसी वजह से बहुत झगड़ा हो गया था ईरान के साथ। इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का तो इतना नहीं था, यूरोपियन यूनियन वगैरह कि आप हमारे सैटेलाइट के खिलाफ ये नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरे भाई मेरे अजीज, तो ये सिलसिला था हमारा। तो कहने का मकसद ये था कि हमने जो ये इस वादी की तरफ हम आए ना कि हम शिया की बात करते हैं, अहले बैत अलैहिस्सलाम की बात करते हैं, हम ये मजबूरी के तहत, हम इसलिए नहीं शौक के साथ। अब उर्दू जबान में भी मैंने बार बार कह दिया कि मुझे शौक नहीं मुनाजरात का, अल्लाह जानता है मुझे इस बात का शौक नहीं है कि मैं आकर इधर अबू बकर उमर की बुराइयां बयान करूं या आयशा वगैरह की। इससे मेरी जिंदगी के खतरे में पड़ती है, मेरे औलाद की जिंदगी, उसमें मेरा कोई माली मनफात भी नहीं है। अगर लोग ये समझे कि मुझसे मुझे कोई पैसा देता है, ये भी नहीं है, लेकिन ये एक मजबूरी के तहत। वो मजबूरी ये है, वो मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में शियों के खिलाफ इतनी तबलीग हो चुकी है, शियों की जितनी तकफीर पाकिस्तान में हुई है वो कहीं नहीं हुई है, आज से नहीं 40 साल से शदीद तकफीर। और शिया उलमा में देखता हूं, शिया उलमा जवाब नहीं देते, बेचारा शिया अवाम जो है ना, वो उनकी परेशानी देखकर कि वो लोग उनको काफिर कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता। तो ये देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। आज से नहीं, यानी 20 साल पहले से, जब मैं फारसी में प्रोग्राम, मेरे दिल में यही ख्वाहिश थी कि मैं इसको उर्दू में जबान में पेश करूं, ताकि मैं अपने शिया भाइयों का सर बुलंद करूं फख्र के साथ। तो किनका मजहब, अगर कोई सही इस्लाम है, कोई सही है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, तो वो शिया इस्ना अशरी है, इनके अलावा कोई दूसरे नहीं है। तो इसलिए इस मजबूरी के तहत हम बात करते हैं। वल्लाह ना इसमें हमारा कोई मन, अल्लाह जानता है। ये जो अभी मैं चैनल चला रहा हूं, इसमें हर महीने मुझे कई हजार डॉलर अपने जेब से डालता हूं। लोग समझते हैं मैंने शियों से अपील, ये पाकिस्तानी शिया ऐसे हैं भाई, अगर मैं यही प्रोग्राम फारसी में कर दूं या अरबी में कर दूं, मुझे बहुत मनफात मिलेगा। मैं फारसी में शिया सुन्नी मसले पे बात भी ना भी करूं ना, मैं जाके कोई और मसला छेड़ दूं, मसलन अहले बैत अलैहिस्सलाम का सीरा है, अखलाकियात, उसके बावजूद लोग मदद करते हैं, उसमें मेरा फायदा। लेकिन मैं यहाँ पर मेरा माली नुकसान भी है, मैं टाइम भी लगाता हूँ और उसमें खतरा, मेरे दुश्मन भी बन जाते हैं। लेकिन उसकी वजह यह एक चीज है कि मुझे पता है यहाँ पे जरूरत है, यहाँ पे मजहब की। हमारे जो शिया भाई हैं, मैंने देखा था, मैंने क्लिप्स देखे थे कि कैसे लोग आके शियों के हाथ से शियों के जुलूस पे हमला करते हैं, उनका अलम लेके उनसे छीनते हैं, कहते हैं तुम मुशरिक हो, और शिया कहते हैं ये लोग हमें मुशरिक कहते हैं। मुझे वो जब मंजर आ जाता है ना, वो क्लिप मैंने जब देखे थे, ये लोग हमें मुशरिक कहते हैं, और शियों के पास उनके बात का जवाब नहीं होता, शिया अवाम के पास, शिया ज़ाकिरीन उलमा। तो मुझे जो मंजर याद आता है ना, तो मेरा ये अहद है मेरा अपने शिया भाइयों से और अपने मजहब से, कि मैंने वो मजलूमियत शियों के खत्म करनी है। कि शिया अब जो है ना पाकिस्तान में उर्दू जबान तबके में इंशाल्लाह अब जो है उनका सर फख्र से बुलंद होगा, और उनके सामने वाले जो है ना वो अपने कुफ्र का दिफा करेंगे, ना कि शिया। सही।